www.attableek.com, the reviver of Iman. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخاری شریف کی دو حدیثیں پڑھی ہیں. پہلی حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری خواہشات میرے تابع نہ ہو جائیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری خواہشات، تمہاری چاہتیں، تمہارے دل کی مرادیں میرے تابع نہ ہو جائیں. یعنی جیسے میں کہوں ویسے تمہارے کام جب تک نہیں ہو جاتے ہیں تم مومن نہیں ہو سکتے ہو. دوسری روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری محبت تمہارے والدین سے، تمہارے رشتہ داروں سے، تمہاری بیوی سے، تمہارے بچوں سے زیادہ نہ ہو جائے. یعنی میری محبت سب سے زیادہ ہو. جب تک اتنی محبت تم کو نہیں ہوگی تم مومن نہیں ہو سکتے ہو. یہ دو حدیث شریف ہیں. میں ان دونوں حدیثوں کی قدر وضاحت کر دوں. ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر چلنے کا نام ہے تصوف. حضرت الامام محمد رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجل شاگردوں میں سے، بہت بڑے شاگردوں میں سے، بلکہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے تمام علوم کو حاصل کرنے والے، اس کو نقل کرنے والے، اس کو پھیلانے والے، اس کی اشاعت کرنے والے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی 6 کتابیں بہت مشہور کتابیں. کسی نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے فقہ پر اتنی ساری کتابیں لکھی، ساری کتاب فقہ کی، جس میں امام ابو حنیفہ نے اس مسئلے میں کیا فرمایا، امام محمد ابو یوسف نے اس مسئلے میں کیا فرمایا، تو ساری کتابیں فقہ پر لکھی ہیں. حضرت آپ نے تصوف پر تو کوئی کتاب لکھی ہی نہیں. بہت عجیب سوال ہے. اہل علم سمجھ سکتے ہیں اس مسئلے کو اور اس سوال کو. تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب یہ دیا کہ تصوف نام ہے اللہ کی مرضیات پر چلنا اور اللہ کی نامرضیات سے اپنے آپ کو بچانا. تصوف نام ہے نبی کی مرضیات پر چلنا اور نبی کی نامرضیات سے اپنے آپ کو بچانا. تو میں نے یہ جتنی کتابیں لکھی ہے اس میں اللہ کی مرضیات، اللہ کی نامرضیات، نبی کی مرضیات، نبی کی نامرضیات، میں نے اسی کو ذکر کیا ہے. میری ساری کتابیں تصوف ہی پڑھی، چاہے وہ جامع کبیر ہو، جامع صغیر ہو، جتنی کتابیں میں نے لکھی ہے، حتیٰ کہ میں نے امام محمد کے اسی جواب کو سامنے رکھ کر اس عاجز نے خود علماء کے بیان میں یہ کہا کہ ہدایہ پر اگر غور کر لو تو وہ بھی تصوف کی کتاب ہے. یہ جو ہدایہ شریف ہے وہ بھی تصوف ہی کی کتاب ہے، اس لیے کہ اس میں یہی بتایا گیا ہے اللہ نے تمہیں کیا کہا، کن باتوں کو کہا، کن باتوں سے منع کیا، نبی نے کن باتوں کا تمہیں حکم دیا اور کن باتوں سے منع کیا. تو تصوف نام ہے مرضیات رب پر چلنا اور نامرضیات رب سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا، اللہ کے نبی کی فرمودات پر چلنا اور اللہ کے نبی کے منع کردہ امور سے اپنے آپ کو بچانا. بس اس کا نام ہے تصوف. ہمارے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اکابر میں سے ہیں. سلسلہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، چاروں طریق میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ید طولہ عطا فرمایا تھا. آپ اپنی سوانح میں یوں فرماتے ہیں، اپنی حیات طیبہ میں یوں فرماتے ہیں، اپنی لائف جو لکھی آپ نے اس میں یوں فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے علوم
ظاہریہ کو حاصل کیا، نحو پڑھا، صرف پڑھا، یعنی عربی کے گرامر پڑھے، اور اس کے بعد میں نے تفسیر پڑھی، فقہ پڑھی، حدیث پڑھی، میں نے علم ظاہر کو حاصل کیا۔ فرمایا پھر مجھے یہ شوق ہوا کہ یہ جو خانقاہوں میں بیٹھے بیٹھے، کمروں میں بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، اور لوگوں کو اپنے پاس بلا بلا کر مہینوں مہینوں خلوتوں میں رکھتے ہیں، لاؤ میں ذرا ان کو بھی تو پڑھوں کہ ان کے پاس کیا ہے۔ فرمایا میں ان کے پاس گیا اور علوم باطنیہ کو پڑھا، تب مجھے معلوم ہوا کہ کتابوں سے یہ حلال اور یہ حرام، یہ جائز یہ ناجائز، یہ کرو یہ نہ کرو، اتنا معلوم ہوگا، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے قلب کو تیار کرنے کا نام انہی خانقاہوں میں ہوتا ہے۔ انہی خلوتوں میں بیٹھنے والے جو اللہ والے ہیں وہ دل کو صاف کرتے ہیں، اللہ کی محبت کو پیدا کرتے ہیں، نبی کی محبت کو پیدا کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب کسی کی محبت ہو جاتی ہے تو اس کے طریقوں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی ثم المحاضر المدنی نفر اللہ مرقدہ جب بخاری شریف کا سبق شروع فرماتے تھے تو حضرت پہلے دن اپنے طلباء کو یہ پوچھتے تھے، جو طلباء ہیں اس میں وہ خوب سنے اس جواب کو، حضرت یہ پوچھتے تھے بتاؤ میرے پیاروں حدیث شریف کیوں پڑھ رہے ہو، یہ بخاری شریف کیوں پڑھ رہے ہو، یہ مسلم شریف کیوں پڑھ رہے ہو، یہ ترمذی ابو داؤد نسائی کیوں پڑھ رہے ہو، اس کو کیوں آپ پڑھ رہے ہو؟ طلباء خاموش، کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ فرمایا اسی لیے تو پڑھ رہے ہو کہ سعادت دارین نصیب ہو۔ یہاں میرا جواب ہے، سعادت دارین کا معنی دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، اسی لیے تو حدیث شریف پڑھ رہے ہو کہ سعادت دارین نصیب ہو اور اللہ آخرت میں جنت عطا کرے نبی کی باتوں کو پڑھنے پر۔ حضرت فرماتے تھے کہ چکی کا بات یہ ہے، یعنی حضرت اپنی طرف سے جواب نقل کرتے تھے اور اپنا نام رکھا تھا چکی کا بات۔ فرمایا چکی کا بات یہ ہے، میری رائے یہاں یہ ہے کہ اگر اللہ حدیث شریف کے پڑھنے پر کوئی ثواب نہ دے، کسی قسم کا ہم کو ثواب نہ ملے، جنت بھی بیان نہ ہو اس کے اوپر، لیکن ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ تم سینہ تان کر یہ کہہ دینا ہمارے محبوب کی ادائیں ہیں، اور محبوب سے محبت ہے تو ان کی اداؤں سے بھی محبت ہے۔ انہوں نے نماز ایسے پڑھی، انہوں نے روزہ ایسے رکھا، انہوں نے معاف اس طرح کیا، انہوں نے محبت اس طرح پھیلائی، انہوں نے ہمدردی اس طرح کی، انہوں نے بزنس اس طرح کیا، انہوں نے جاب اس طرح کیا، انہوں نے اپنے والدین کی خدمت اس طرح۔ آپ کی جو ادائیں ہیں وہ محبوب کی ادائیں ہیں، اور جب محبوب سے محبت ہے تو آپ کی اداؤں سے بھی محبت ہے، اس لیے ہم ان اداؤں کی بنیاد پر اس حدیث شریف کو پڑھ رہے ہیں تاکہ محبوب کی اداؤں کا پتہ چل جائے۔ پھر حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے، فرمایا مجنو کو کسی نے بتایا کہ لیلا کو فلاں چیز پسند ہے، تو مجنو نے اس چیز کے اندر جتنی چیزیں ہو سکتی تھی ان سب کا مطالعہ کر ڈالا، تو کسی نے کہا کہ اتنی ساری اسٹڈی کیوں کر رہا ہے، اس کو تو ایک ہی چیز پسند ہے۔ کہا ایک ہی چیز پسند ہے لیکن یہ فن جو ہے اس فن سے اس کو محبت ہے، تو میرے محبوب کو جس سے محبت ہے اس سے مجھ کو بھی محبت ہے۔ تو حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت اور ایک مسئلہ مسلم ہے۔ ہم نے مولائی و مرشدی حضرت شیخ یونس صاحب سے بار بار سنا، حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے طریقوں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا کا بھی دستور ہے، جس سے محبت ہوتی ہے تو ان کے طریقوں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور حضرت سے ایک عجیب و غریب بات ہم نے بخاری شریف میں سنی، حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میرے پیاروں نماز میں کوتاہی نہ کرو، نماز میں کوتاہی نہ کرو۔ پھر شیخ فرماتے تھے بخاری شریف کے سبب میں ایک وقت ایسا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوبا تشریف لے گئے تھے، عصر کی نماز کا وقت تھا اور حضرت کوبا تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابھی آئے تھے مسجد میں اور عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت تشریف لے آئے، تو بلال ابو بکر کے پاس گئے کہ آپ نماز پڑھا دو گے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ضرور میں نماز پڑھا دوں گا۔ اب صدیق اکبر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، بلال نے اقامت کہہ دی، نماز شروع ہو گئی، نماز چل رہی تھی اور نبی علیہ السلام تشریف لے آئے۔
خیر روایت بہت لمبی ہے اور اس میں بہت سارے مسائل ہیں کہ حضرت آئے اور صحابہ نے تالیاں بجائی اور تصفیق کی، پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب مزلے پر تشریف لے گئے، ابو بکر پیچھے ہٹ گئے. لمبے چوڑے اس میں مسائل ہیں جس کا تعلق مدرسوں سے ہے، جو مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں. اس کے اندر بہت سارے مسائل کا استعمال ہوتا ہے. مجھے صرف شیخ کا استعمال کردہ مسئلہ بتانا ہے. شیخ نے فرمایا نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ نے نبی کا بھی انتظار نہیں فرمایا. سنو، نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ نے نبی کا بھی انتظار نہیں فرمایا. اگر نبی علیہ السلام نہیں تھے تو صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز شروع کر دی. معلوم ہوتا ہے حق اللہ ایک ایسا امر ہے، اللہ کا حق ایک ایسا امر ہے کہ جس کے اندر نبی کا بھی انتظار نہیں ہوگا، اور جب نبی کا انتظار نہیں تو ولی کا انتظار نہ ہو سکتا ہے. حقیقت یہ ہے اللہ کے امور، اللہ کے فرائض، اللہ کے عوامر، اللہ کے بتائے ہوئے اعمال، اس کے اندر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. تو خیر میں مجدد صاحب کا جملہ بیان کر رہا تھا. مجدد صاحب فرماتے میں نے علم ظاہر کو حاصل کیا، پھر علم باطن میں گیا، میں نے چاروں سلسلوں کو پڑھا اور میں نے بصیرت سے پڑھا اور میں اس میں گھسا اور میں نے چاروں طریق کو حاصل کیا. فرمایا میں زندگی کے آخری مرحلے میں ہوں. حضرت یہ کب لکھ رہے ہیں؟ انتقال سے 1 سال پہلے لکھ رہے ہیں. میں زندگی کے آخری مرحلے میں چل رہا ہوں. میں نے علم ظاہر کو بھی حاصل کیا، علم باطن کو بھی حاصل کیا. میں نے ساری شریعت کا خلاصہ سمجھ لیا. تصوف نام ہے نبی کی اتباع کا. یہ جملہ مجھے سنانا تھا. مجدد صاحب فرماتے ہیں میں نے علم ظاہر کو بھی پڑھا اور علم باطن کو بھی پڑھ لیا. تصوف نام ہے سنت نبوی کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر زندگی میں آ جاتی ہے تو یوں سمجھ لو کہ واقعتاً وہ تصوف پہ آ گیا، وہ صوفی بن گیا، وہ مقام بلندی پر پہنچ گیا. تو حقیقت یہ ہے کہ تصوف نام ہے سنت نبوی کا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے 2 حدیث پڑھی، آقا فرماتے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت تمہارے ماں باپ سے زیادہ نہ ہو جائے، تمہاری بیوی سے زیادہ نہ ہو جائے، تمہارے بچوں سے زیادہ نہ ہو جائے، اور تمام دنیا سے جب تک کہ میری محبت نہیں ہو جاتی وہاں تک تم مومن نہیں ہو سکتے. محبت کسی سے ہوتی ہے 3 بنیادوں پر. خوب غور سے. محبت کسی سے بھی ہوتی ہے 3 بنیادوں پر. یا تو کسی کی خوبصورتی کی بنیاد پر کہ بڑا خوبصورت ہے، بہت حسین و جمیل ہے، اس لیے انسان اس سے محبت کرتا ہے. یہ دنیا میں مشہور ہے کہ لوگ خوبصورتی کی بنیاد پر لوگوں سے محبت کرتے ہیں. فرمایا یا تو محبت کرتا ہے خوبصورتی کی بنیاد پر، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اس کے کمال کی بنیاد پر کہ اس میں کوئی کمال ہے، اچھے اخلاق کا کمال ہے، علم کا کمال ہے، تقوی کا کمال ہے، ورع اور پرہیزگاری کا کمال ہے، اس میں کوئی کمال ہے، اس لیے انسان اس سے محبت کرتا ہے. یا نمبر 3 انسان کسی سے محبت کرتا ہے، تیسری بات کسی سے محبت کرتا ہے اس کے احسان کی بنیاد پر کہ اس نے مجھ پر احسان کیا، میرے ساتھ اس نے سلوک کیا، مجھے کچھ دیا، میرے آئے وقت میں کام آیا، میری مصیبت میں کام آیا، میری عیادت کے لیے آیا، بہرحال اس کا کوئی احسان ہے. اس کی بنیاد پر انسان اس سے محبت کرتا ہے. تو دنیا میں محبت کی 3 ہی بنیاد ہے: جمال، کمال اور احسان. کسی کے جمال کی بنیاد پر محبت، کسی کے کمال کی بنیاد پر محبت، کسی کے احسان کی بنیاد پر محبت. اگر ان تینوں باتوں کو دیکھا جائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں باتیں کود کود کر رہی ہیں. اتنی بڑی ہوئی ہے، اتنی بڑی ہوئی ہے. اگر جمال کی بنیاد پر دیکھا جائے، خوبصورتی کی بنیاد پر دیکھا جائے تو اللہ کے حبیب سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑھ کر جمال والا کوئی نہیں ہو سکتا. ام سلمہ کے مکان پر حضرت تشریف فرما ہے، آرام میں سوئے ہوئے ہیں، پسینہ نکل رہا ہے اور ام سلمہ یوں پسینہ لے رہی ہے اور بوتل میں بھر رہی ہے. حضرت کی آنکھ کھل گئی. فرمایا کیا کر رہی ہے؟ تو بیوی ہے. فرمایا کیا کر رہی ہے تو؟ فرمایا حضرت میں اس کو اپنے زندگی کی خوشبو بناؤں گی، میں اس کو اپنا عطر بناؤں گی، میں اپنے بدن سے لگاؤں گی. جب یہ روایت بخاری شریف میں آتی ہے میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں ہمیں عطر پر فخر ہے. کوئی کہتا ہے میں 10,000 روپے تولے والا عطر لگاتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 15,000 روپے تولے والا عطر لگاتا ہوں،
کوئی کہتا ہے میں اتنا مہنگا عطر لگاتا ہوں، مجھے عطر پر فخر ہے، وہاں عطر کو فخر تھا کہ نبی کو ضرورت نہیں ہے پھر بھی اپنے بدن پر مجھے لگا رہے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہاں آپ کے خوشبو کا عالم یہ تھا۔ آپ کے روایتوں میں آتا ہے آپ کی ہتھیلی بڑی پرغدار، بڑی نرم تھی۔ صحابی فرماتے ہم نے ریشم کو اتنا نرم نہیں پایا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک تھی۔ آپ چلتے تھے تو قدم اٹھا کر رکھ کر کے چلتے تھے۔ آپ کے بعد نہ بالکل گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ پیچ و خم لیے ہوئے، بڑا رونق والا چہرہ۔ آپ بولتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا نور نکلنا ہے آپ کے منہ سے۔ جب آپ بات بولتے تھے اور بات اہم ہوتی تھی تو 3 مرتبہ ارشاد فرماتے تھے تاکہ سب کی سمجھ میں وہ بات آ جائے۔ تو خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ دنیا میں آپ سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یہ حضرت حسان کے اشعار ہے جس کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ میں جب اس روایت پر مسلم شریف میں پہنچتا ہوں تو میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ ساری دنیا 1400 سال سے نبی کے شان میں جو اشعار کہہ رہی ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھو، اور حضرت حسان کے اشعار کو ایک پلڑے میں رکھو، حضرت حسان کے اشعار چھپ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کو دیکھ کر بول رہے ہیں اور ہم تخیلات سے بول رہے ہیں، ہمارے خیالات ہیں۔ وہاں تو نبی کو دیکھ کر بول رہے ہیں، اور عالم یہ تھا کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت حسان کو حضور نے فرمایا حسان منبر پر بیٹھ جاؤ۔ خود حضور نے فرمایا منبر پر بیٹھو اور میری تعریف میں کلمات کہو، اشعار کہو، جب تک تم میری تعریف اور میری تائید کرتے رہو گے جبریل امین تمہاری تائید کرتا رہے۔ یہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح القدس تمہاری تائید کرے گا اور تمہاری باتوں کے اندر وزن پیدا کرے گا۔ تو حضرت حسان نے جو اشعار بیان کیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو، خوبصورتی کو، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ کے جیسا خوبصورت ہم نے نہیں دیکھا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کسی عورت نے ایسا خوبصورت نہیں کیا۔ اور آگے تو حد کر دی حضرت حسان نے کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اس پر اگر تھوڑا سا غور کیا جائے آپ کیا سمجھو گے احادیث کو، آپ روایت کی دقیقی اور باریکی کو کیا سمجھو گے؟ حسان یوں کہہ رہے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے درخواست کی۔ اللہ آپ نے یوں کہا میرا چہرہ ایسا بنانا، میرے کان ایسے بنانا، میرے بال ایسے بنانا، کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ نے چاہا ویسے اللہ نے آپ کو بنایا۔ معلوم ہوتا ہے آپ کی چاہت کے مطابق، اور میں چاہوں گا تو میں اپنے لیے اچھا ہی تو چاہوں گا۔ فرمایا حضرت آپ کو تو اللہ نے ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا، حد کر دیا۔ شہر کے اندر تخیلات کے بہت اعلیٰ مقام کے اوپر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے لواہی زلیخا لو رأینا حبیبی، لواہی زلیخا لو رأینا حبیبی لأثرن قطع القلوب علی الیدین۔ فرمایا یوسف علیہ السلام پر جب زلیخا فریفتہ ہو گئے، عاشق ہو گئے، دیوانی ہو گئے، تو اور بادشاہوں کی بیویوں نے، وزیروں کی بیویوں نے یوں کہا پگلی ہے، دیوانی ہے، کوئی غلام پر بھی عاشق ہوتا ہوگا، نوکر پہ عاشق ہو گئے، نوکر پہ کام کرنے والے پہ عاشق ہو گئی تو پاگل قسم کی۔ تو زلیخا نے کہا تم بھی یوسف کو دیکھو گی تو دیوانی بن جاؤ گی، یوسف ہے ہی ایسا۔ اچھا اب دعوت کی سارے وزیروں کی بیویوں کی، فروٹ رکھا، چھری رکھی، سب کو کھانے کے لیے کہا اور یوسف کو کسی کام سے بلایا، ہے طلب یوسف آؤ۔ اور یوسف جیسے ہی نکلے یوسف کے حسن کو دیکھ کر ان عورتوں نے بجائے فروٹ کاٹنے کی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، ایسا دیکھنے میں مشغول ہو گئے، ایسے مشغول ہو گئے کہ اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ اس موقع کو سامنے رکھ کر حضرت عائشہ فرماتی ہے زلیخا کو تانا دینے والی عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا، اگر میرے نبی کو دیکھ لیتی تو وہ گلا کاٹ دیتی۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تھا۔
میرے بھائیوں یہ وقت مختصر ہے، ورنہ میں نبی کے حسن کو کھولتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیا تھا۔ اگر دنیا میں آپ محبت کرنا چاہتے ہو حسن کی بنیاد پر، جمال کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، کیا ان فاسقوں کے اندر رکھا ہوا ہے جن کی گولی چمڑی پر تم فریفتہ ہو رہے ہو؟ نبی کی خوبصورتی پر محبت کرنے والے بن جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی سے آپ محبت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کی قسم نبی کی خوبصورتی کی بنیاد پر بھی محبت کرو گے، نبی تمہاری انگلی پکڑ کے تمہیں جنت میں لے جائے۔ اور اگر کمال کی بنیاد پر کسی سے محبت ہو سکتی ہے، کمال کی بنیاد پر، تو نبی سے بڑھ کر کمال والا کون؟ آپ سے بڑھ کر تقوی والا کون؟ آپ سے بڑھ کر ورع والا کون؟ آپ سے بڑھ کر پرہیزگاری والا کون؟ آپ فرماتے ہیں نا عالم و اتقا، میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور سب سے زیادہ تقوی والا ہوں، مجھ سے بڑھ کر تقوی کسی کے پاس نہیں۔ تو تقوی آپ کا بہت اعلیٰ، پرہیزگاری آپ کی بہت اعلیٰ، علم آپ کا بہت اعلیٰ۔ ارے میں میرے شیخ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اس کو علم بہت اونچا ہے، تو اس شیخ کو علم تو اسی نبی کی بدولت ملا۔ میں اپنے شیخ سے محبت کرتا ہوں کہ میں اس سے بیعت ہوا ہوں، اس کا تقوی بہت اعلیٰ، اس شیخ کو تقوی ملا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ اگر یہ شیخ حضور کی اتباع نہ کرتا تو اس کو تقوی بھی نہ ملتا۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے پہلے انبیاء کو جتنے علوم دیے گئے وہ سارے مجھ کو دیے گئے۔ قرآن کھول کر دیکھ لو، ان سارے علوم کو آپ نے بیان فرمائے، اور ساتھ ساتھ فرمایا قیامت تک کے علوم بھی مجھے دیے گئے، حتیٰ کہ آپ نے اس وقت کے حالات جو ہیں کتاب الفتن اٹھا کر کے پڑھ لو، یہ سارے حالات آپ کو روایتوں میں ملیں گے کہ آپ نے اس وقت کے حالات جو چل رہے ہیں کہ یہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے، یہ اسی طرح نظام چلتا رہے گا یہاں تک کہ دجال کا خروج، یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور عیسیٰ کا نزول اور مہدی کا ظہور، یہ سارے مسائل قیامت تک کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ مجھے اگلوں کا بھی علم دیا گیا، مجھے پچھلوں کا بھی۔ تو اگر کمال کی بنیاد پر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو، اور اگر احسان کی بنیاد پر محبت کرتے ہو تو نبی سے بڑھ کر احسان کس کا ہو سکتا ہے؟ ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے گیا، ہمیں کفر سے نکال کر ایمان میں لے گیا، ورنہ سلیب ہمارے گلے میں بھی لٹکتا ہوتا، پتھروں کے سامنے ہم بھی گھنٹے بجاتے ہوں گے، نہ معلوم کہاں پیشانی جھکاتے ہوں گے۔ نبی نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے ہمیں نکالا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی اتباع کا ذوق ہمیں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ پھر موقع ملا تو اس مضمون پر میں چند باتیں عرض کروں گا۔ بات